اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہو چکی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے. اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر یعنی شراب، والمیسر میسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوئے کے تیر، جو اس وقت ایک خاص طرح کی کھیل کھیلی جاتی تھی جوئے کے لیے، رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کے اعمال میں سے ہے. یہ ناپاکی ٹینجیبل فارم میں ناپاکی نہیں ہے جس طرح پیشاب اور پخانہ یہ ہوتا ہے، روحانی طور پر یہ ناپاک چیزیں ہیں، شریعت کی جو حدود ہیں ان کے اندر. فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو یہ فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو، یہ واضح طور پر حکم ہے، اور اگلی آیت میں جا کر اس سے بھی سخت حکم آئے گا. لہٰذا ڈاکٹر اقبال کے جو بیٹے ہیں ہمارے ملک میں، جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے اپنے باپ کے نام کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں کہیں شراب کی حرمت نہیں آئی. احادیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں، احادیث میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں چیپٹرز موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کا یہ پورشن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہے، ان سے بچو. تو قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف انداز میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سلیس اردو کا جملہ بولا جائے کہ یہ چیز حرام ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی بولا جائے. اسی طریقے سے شریعت کے جب احکام فرض کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کبھی نماز کے لیے آیا کہ نماز کو قائم کرو، تو روزوں کے لیے آیا کتب علیکم الصیام، تم پر جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، وہاں کتبہ کا لفظ آیا ہے شریعت کے لیے. تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. امت نے تواتر کے ساتھ کیا فہم لیا، محدثین نے کیا فہم لیا، اہل سنت اور اہل تشیع، بلکہ دنیا کے تمام مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ شراب حرام ہے. ایون جو کرسچنز اور جیوز ہیں ان کی بھی جو کتابیں ہیں، آج بھی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، اس میں بھی شراب کی حرمت موجود ہے. تو لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تمام اہل کتاب کا، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے ہم مسلمان ہوں، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں. جیوز کے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ہمارے پاس کرسچنز کے پاس نیو ٹیسٹیمنٹ، اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے، قرآن کسوٹی. تو تمام اہل کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے، اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاروں کام جو ہیں، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، ناپاک ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے عداوت یعنی دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے. اب یہ بڑی فلسفیانہ بات ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض اور بیر ڈال دے. وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ایک اور مقصد وہ پورا کرتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے کہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی غافل کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم باز آتے ہو کہ نہیں. دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی اتنا کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ باز آتے ہو کہ نہیں. اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ شراب کی حرمت کہاں ہے اور جاوید اقبال صاحب باز نہ آئے تو پھر ان کو اپنے اسلام میں شک کرنا چاہیے. دین اسلام میں کوئی شک نہیں، ان کے اپنے اسلام میں ان کو کوئی شک لاحق ہو گیا. تو بھائیو یہاں پر یہ جو بات بیان ہوئی کہ اس کے ذریعے وہ دشمنی اور بغض ڈال دیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور نماز سے. یہ تو موٹی سی چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تو غفلت ہوگی. جب بندے کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی تو اس نے اللہ کا ذکر کہاں سے کرنا ہے. لیکن پہلی دو چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ وہ ان کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض ڈلواتا ہے.
وہ کیسے؟ جو لوگ بھی شراب کے عادی ہوں گے، ظاہر ہے کہ جب وہ نشہ کریں گے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی، اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ اول فول بولنا شروع کر دیں گے، اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے گی۔ اور اکثر شراب خانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جب شراب پی ہوتی ہے تو وہ پھر ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت کوئی کمزور ہے وہ برداشت کر لے گا، لیکن دل میں اس کے بغض آ جائے گا۔ اور شراب اور جوئے کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے زندگی کے تلخ حقائق سے آنکھیں بند کرنا، برٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ دونوں چیزیں۔ جوا کیوں انسان کھیلتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے محنت سے بچوں اور ایک شارٹ کٹ کے ذریعے میں بہت زیادہ دولت کما لوں تاکہ دنیا میں آسائش کے ساتھ رہ سکوں، یہی چاہتا ہے نا۔ تو ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ وہ جوئے میں مال لگاتا ہے تاکہ زیادہ مال کمائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر جوا نہیں کھیل سکتا تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتا ہے تاکہ اسے ہوش ہی نہ رہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے اندر یہ کامن چیز ہے کہ برٹل فیکٹس آف لائف جو لوگ برداشت نہیں کرتے وہ یہ دو ذریعے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے پر محنت اور صبر ہے، جو محنت سے کام کریں گے جوئے کو اوائڈ کریں گے، اور جو صبر سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پر اور پریشانیوں پر، اور حلال اور حرام کی تمیز کریں گے، تو وہ لوگ شراب سے بھی بچیں گے اور جوئے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ۔ تو صبر و استقامت وہ چیز ہے جو انسان کو ان دو بڑی برائیوں سے